وقت سمٹ رہا ہے، توجہ چاہوں گا۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، جس دور میں ماں جیسا رشتہ بھی منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا تھا، اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہوگی؟ جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں۔ یہ زمانے جاہلیت کی بات ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستان رقم کی، زمانہ ان کی مثال کبھی نہیں لا سکتا۔ کبھی کسی کو حضور حمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں، کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں۔ حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جو ان سے رشتہ تھا ایک دن میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی ہیں اور آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کا ذکر نہیں چھوڑتے۔ فرماتے پھر حضور کے چہرے پر جلال آ گیا اور حضور میں اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا۔ کہا میں اسے کیسے بلا سکتا ہوں جب زمانہ میری مخالفت کر رہا تھا، لیکن خدیجہ میرے سے محبت کی دعوے دار تھی۔ فرماتی پھر میں نے ہمیشہ محبتوں کا ہی اظہار کیا اور یہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگ لو۔ سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی کہ میری والدہ چادر مانگ رہی۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ فرمایا بیٹا اپنی والدہ سے پوچھو یہ چادر کیا کرنی ہے۔ یہ کہتے کہتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے اور حضور میں کہ خدیجہ تو نے چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے کہ جان لیوا ثابت ہوگا، میری بڑی آرزو ہے کہ مجھے کفن ملے تو آپ کی چادر رحمت میں ملے۔ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا کتنا بڑا حوالہ ہے کہ بیوی آرزو کر رہی ہے اگر مجھے شوہر کی چادر میں کفن مل جائے تو یہ رب کے حضور میری بخشش کی ضمانت ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا خدیجہ تو نے تو صرف چادر مانگی ہے، لو ارتی جلدی لآتے تو کی، اگر تو مجھ محمد کی جلد بھی مانگتی میں وہ بھی اتار کے پیش کر دیتا۔ زمانے کو رشتوں کا تقدس میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا۔ صاحبو یہ وہ محبتوں کا دین ہے، یہ وہ الفتوں کا پیغام ہے، یہ وہ جوڑنے والی تعلیمات ہیں جو لے کر میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے۔ ہم نے حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں کمکمے روشن کیے، ہم نے راہوں میں چراغ بھی جلائے، ہم نے پھول پتیاں بھی بچھائیں، ہم مٹھائیاں بھی بانٹ رہے ہیں، ہم لوگوں کو بٹھا کر کھانے بھی کھلا رہے ہیں، ہم لنگر بھی تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ سب کام باعث برکت ہے، میں ان کی نفی نہیں کرتا۔ کوئی نادان ہی ہوگا بیچارہ جو اس عنوان پر الجھ پڑے یا کوئی فتویٰ امت پر لگا دے۔ میں تو صرف ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ یار مجھے یہ بتاؤ اگر حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی بھی نہیں منانی تو یار کائنات میں پھر خوشی بچتی کون سی ہے؟ خوشی ہوتی کیا ہے؟ خوشی کا انسان کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ ذرا ایک لمحے کے لیے تو غور کیجئے، جب تک وہ کائنات میں جلوہ فراز نہیں ہوئے تھے انسان کی حالت کیا تھی؟ پیدا ہوتے بیٹی کو ماں کی گود سے چھین کر گڑھا کھود کے دفن کر دیا جاتا تھا اور دفن کرنے والا کوئی پرایا نہیں، اسی بیٹی کا سگا باپ ہوتا تھا۔ بہن ذبح کر دی جاتی تھی حضور والا اور ذبح کرنے والے کوئی پرائے نہیں، اسی بہن کے بھائی ہوا کرتے تھے۔ ماں بازاروں میں بک جاتی تھی اور بیچنے والے کوئی پرائے نہیں، اسی ماں کے پیدا کیے ہوئے بیٹے ہوتے تھے۔ کیا خوشی کا کوئی تصور انسان کے پاس تھا؟ کبھی چاند، کبھی سورج، کبھی ستاروں کی پرستش کرنے والا آج پوچھے کہ جناب لکھا کہاں ہے؟ صاحب لکھے ہوئے کی کمی نہیں، قرآن کا لفظ لفظ، قرآن کا حرف حرف میرے رسول کی تعریف کر رہا ہے۔ لکھے ہوئے کی کمی نہیں، لیکن اپنے اندر انسان اترے اور اپنے اندر اتر کر دیکھے کہ اس کے پاس تھا کیا۔ یار اس سے بڑا بھی کوئی ظلم اور ستم ظریفی ہو سکتی انسان کی؟
اس کی اتنی دردناک تاریخ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بت بناتا، اس کے آگے ماتھا ٹیک دیتا اور اس کو اپنا خدا سمجھے بیٹھا تھا. کبھی چاند، کبھی سورج، کبھی ستاروں کی پرستش کرتا. اس انسان نے کبھی جو ہے وہ سانپ، بچھوؤں اور کیچواؤں کو بھی اپنا معبود سمجھا ہے. اس کی تو ذلتوں کی کہانی اتنی دردناک ہے. صاحب یہ تو کرم ہو گیا کہ دھرتی پہ میرے حضور کے مبارک قدم لگے اور انہوں نے آ کے بتایا تو چاند کی پرستش کر رہا تھا، دیکھ ہماری انگلی کا اشارہ ہوتا ہے چاند بھی ٹکڑے ہو کے قدموں میں گرتا ہے کہ نہیں. تو سورج کو خدا سمجھے بیٹھا تھا، دیکھ اشارہ ابرو پہ اثر کے وقت پہ آ کے کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں کھڑا. او سڑیاں کھجوراں اگا جانتا ہے، او پتھراں تے کلمے پڑھا جانتا ہے. قطرے کو سمندر، ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سنوارا کرتے ہیں. ہم تو اس مظمتوں والے محبوب کے ماننے والے ہیں. تو یہ کمکمے، یہ روشنیاں، یہ چراغ، یہ پھول، یہ کلیاں، یہ مٹھائیاں، یہ سب باعث برکت. لیکن جوانوں یاد رکھنا، یہ سب کچھ باعث برکت ہونے کے باوجود بھی یہ آغاز سفر ہے، یہ منزل نہیں ہے. منزل میرے حضور کی ذات ہے، منزل میرے محبوب کا پیغام ہے، منزل ان کا اسوہ نور ہے. ہمیں منزل کا سفر کرنا ہے اور یہ بڑا طویل سفر ابھی باقی ہے. اگر میں اپنی ساری بات کو 2 جملوں میں کہوں تو میرے شیخ طریقت میلاد والوں کی منزل کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھیں کہ تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ سے مذہب کا خانہ دکھاؤ. یہ دیکھیے اسلام دکھائے ہم مسلمان ہوتے ہیں. کہا نہیں بیٹا، نہ کسی کو پوچھنا پڑے، نہ کسی کو بتانا پڑے. تم دور سے آ رہے ہو، تمہاری وضاحت، شکل و صورت، چال ڈال، انداز معاشرت اتنا خوبصورت ہو کہ لوگ مسکرا کے کہیں وہ دیکھیے میلاد والے آقا کا امتی آ رہا. یہ میلاد کی منزل ہے. ہمیں قسم اٹھا کے نہ بتانا پڑے ہم 1 نمبر مال بیچ رہے ہیں، ہمیں سینے کا زور لگا کے نہ بتانا پڑے ہماری دکان پہ دھوکہ نہیں ہوتا. ہاں ہمیں بڑا فلیکس لگا کے نہ بتانا پڑے اس دکان پہ 100% خالص مال بکتا ہے. یار لطف تو یہ ہے سارا شہر ضمانت ہے اس دکان پہ دھوکہ نہیں ہو سکتا. کمال یہ ہے پوری برادری کہے کہ جناب یہ شخص جھوٹ نہیں بول سکتا. سارا بازار کہے ہم ضمانت دیتے ہیں یہ شخص کبھی فریب نہیں کر سکتا. تو کوئی کہے گا نا جناب آپ اس دور میں کیسے ضمانت دیتے ہیں، تو یار لطف اس دن آئے کہ کوئی بطور حوالہ کہے کہ یار یہ ہمارے بازار میں حضور کا میلاد کرواتا ہے اور تمہیں نہیں پتا میلاد والا کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. ہم نے میلاد کا معیار اتنا بلند کرنا ہے نا. میلاد کوئی چھوٹی بات ہے یار، ان کے ذکر کی محفل سجانے والا کوئی عام شخص ہے، اس کا کردار بھی اتنا بلند ہو جائے. اور یہ میلاد کے ذریعے ہم نے اپنے آپ کو اوپر لے کر آنا ہے اور ہم نے سیرت رسول کے سانچہ نور میں خود کو ڈھالنے کی کوشش کرنی. دیکھیں کتنا بلند معیار ہے جو حضور نے امت کو دیا. یہ میرے حضور کی سیرت ہے نا کہ سرے راہ بازار سے گزرتے ہوئے ایک شخص سے وعدہ ہو گیا اور اس نے کہا آپ یہیں پہ رکیے، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں. جانے والا جا کر بھول گیا. 1 دن 2 دن 3 دن گزر گئے. حضور والا میرے حضور وہیں کھڑے ہو کر انتظار کرتے تھے. 3 منٹ نہیں، 3 گھنٹے نہیں، 3 دن. اور تیسرے دن اس شخص کا گزر ہوا، اس نے دیکھا کہ حضور وہیں پہ کھڑے ہیں تو اس کو یاد آ گیا. یہ تو تیسرے دن وہ رک گیا، اس کو یاد آ گیا، اور اگر وہ نہ آتا نہ جانے کب تک میرے حضور کھڑے رہتے. وعدے کی پاسداری امت کو سکھانا تھی. تیسرے دن اس نے آ کے معذرت کی، ہاتھ جوڑ کر معذرت کی، کہا حضور میں جا کر بھول گیا تھا. حضور میں صاحب تو نے ہمیں مشقت میں ڈال دیا تھا. یار جس امت کو ان کے رسول نے 3 دن تک انتظار کر کے وعدے کی پاسداری سکھائی ہو، وہ امت وعدہ پورا کرنا بھول جائے تو سوچنے کی ضرورت ہے یا کہ نہیں. یہ میرے حضور کی سیرت ہے نا کہ آقا کریم علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کیا ہے. لوگ تلواریں لے کر خون کے پیاسے جان کے در پہ بنے کھڑے، اور میرے حضور کو یہ فکر نہیں یہ لوگ تلواریں لے کر گھر کے باہر کھڑے. میرے حضور کو کیا فکر ہے کہ ان کی امانتیں میرے پاس ہیں، وہ ان کو واپس کیسے کرنی. پھر حضور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اور فرماتے علی یہ فلاں بن فلاں کی امانت ہے، یہ اس کو واپس کر دیتے. یہ فلاں بن فلاں کی امانت ہے، یہ اس کو واپس کر دیتے. یار سوال ہے جو شخص مذہباً اتنی مخالفت رکھتا تھا کہ ابو جہل ابو لہب کی حمایت میں
तलवार लेके मेरे हुजूर के घर के बाहर खड़ा है। यार वो अपनी अमानत अबू जहल के घर में क्यों नहीं रखवाता? वो अपनी अमानत अबू लहब के घर में क्यों नहीं रखवाता? सरदाराने मक्का थे, कुफाराने मक्का के कुरैश के सरदार थे। यार वो अपनी अमानत उनके घर में क्यों नहीं रखवाता? उसको पता था अबू जहल तो धोखा देगा, मोहम्मद ने कभी धोखा नहीं दिया। ये है मयार जो हुजूर ने उम्मत को दिया।